बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज देखते हैं तअव्वुज़ को। ये तअव्वुज़ क्या है? तअव्वुज़ जो है, ये असल में इसको हम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हम इस तरह पढ़ते हैं, लेकिन ये कुरान मजीद में कहीं लिखा हुआ नहीं होगा। कुरान मजीद में आपको तअव्वुज़ नहीं मिलेगा। क्यों? कुरान मजीद के शुरू में आऊज़ बिल्लाह नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम पढ़ते हैं क्योंकि अल्लाह का हुक्म है सूरह नहल में। ठीक है जी, ये 14वां पारा है, उसकी आयत है 98। क्या कहते हैं? व इदा क़रअतल क़ुरआन फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो जब आप कुरान पढ़े तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह तलब करें। अगरचे शैतान मरदूद आदम और बनी आदम को हर अच्छे काम से दूर करता रहता है, लेकिन हमें हर मुश्किल और खतरे में अल्लाह ताला का साथ हासिल है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो है वो सेफ्टी बेल्ट आपने बांध लेना होता है जब भी कुरान मजीद शुरू किया करें। ये बड़ा इसके शैतानों के ना ग्रुह होते हैं जो कि लोगों के दिलों में वसवसे डालते हैं, तो उनसे ताकि दूर रहें। तो ये है नहीं यहाँ पे कुरान मजीद के शुरू में, लेकिन हम इस हुक्म को पूरा करने के लिए इसको पढ़ते हैं। ठीक है जी। तो ये है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसको तअव्वुज़ कहते हैं और या इस्तिआज़ा कहते हैं। इस्तिआज़ा, ये अल्फाज आप उर्दू में लिख लेंगे अपने पास तो आपको जल्दी याद रहेंगे आपको अहबाब। इसको ऐसे लिखे, इस ऐसे लिखे, ते आ ऐन के लिए ना हम थ्री डालते हैं। थ्री ऐन उल्टा ऐन, थ्री डालते हैं। आ इस्ते आ और जा, ऐसे जा। हा के लिए हम एच डाल देते हैं। इस्तेआज़ा। इस्तेआज़ा का मतलब होगा आऊज़ु बिल्लाह, पनाह तलब करना। आऊज़ो में आप देखिए, सबसे पहले तो आऊज़ो का अपना लफ्ज है आऊज़ो। इसका मतलब है मैं पनाह मांगता हूं। एक ही लफ्ज का ये चार लफ्ज बन जाते हैं उर्दू में। आऊज़ो, मैं पनाह मांगता हूं या मांगती हूं। ये क्यों बनते हैं ऐसे, अभी मैं आपको बताता हूं। आज हम ये पढ़ने वाले हैं। बिल्लाही, अल्लाह की। ये जो बा है, बा शुरू में बा जरबे, इसके 15 मतलब होते हैं, 15 मतलब। तो वो आपको जैसे ही वक्त गुजरता जाएगा आपको खुद ब खुद आपको चीजें समझ आना शुरू हो जाएगी कि मैंने इसकी क्या उर्दू में क्या इस्तेमाल करना है। उर्दू में इसके 15 मानी बनेंगे। तो यहाँ पे माना है की, अल्लाह की। और अल्लाह का तर्जुमा हम नहीं करेंगे, इस पे मैं आपको मुसलसल आपको ना एक मुफस्सल बहस आपको सुनाऊंगा इंशाल्लाह ताला कि ये अल्लाह क्या है और अल्लाह का नाम कैसे बना है और इसका तर्जुमा हम क्या कर सकते हैं। लेकिन तर्जुमा हम नहीं करेंगे, बल्कि हम कहेंगे इसमें जलालत है ये। तो अल्लाह की पनाह मांगता हूं मैं। मिन का मतलब होता है से। कुरान मजीद में 3000 बार आ चुका है। मिन, मिन का मतलब है से। जैसे आपने कहा था अना मिन बिशावर, मैं पिशावर से हूं। शैतान, शैतान का मतलब है बहुत हलाकत वाला, बहुत हलाकत वाला। ठीक है, उसको शैतान बोलते हैं, कोई भी हो। रहमत से बहुत दूर, दोनों में बहुत का माना होना चाहिए अहबाब। शैतान जो जैसे इसका नाम बना है ना, वो मैं आपको इसके जब इसका मतलब आएगा तो फिर आपको बताऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ आपको लफ्जी तर्जुमा बता रहा हूँ। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो आऊज़ो पढ़ने वाले हैं। तो मैं अपने मकाम पे आपको शैतान का बताऊंगा कि शैतान क्या है और कैसे बना है ये नाम। लेकिन आज ये समझ जाए कि शैतान का मतलब होता है बहुत हलाकत वाला और दूसरों को भी हलाकत में डालने वाला। और रहमत से बहुत दूर, खुद भी दूर है और दूसरों को भी दूर करता है, बहुत रहमत से दूर। रजीम का माना होता है, रजम से निकला है। रजीम का मतलब होता है मरदूद, आसान तर्जुमा मरदूद, भगाया हुआ, फेंका हुआ। इसका माना होता है फेंका हुआ, मरदूद। ये आपने दो तर्जुमे याद रखने हैं इसके रजीम के। तो ये सारा तर्जुमा इसका क्या बनेगा? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूं अल्लाह जल्ल शानुहु की शैतान मरदूद से। बस इतना तर्जुमा है इसका। अब जरा इस देखो आऊज़ु को देखे, जो आपको मैंने ये देखिए अब आप नीचे मैंने लिख दिया है कि कुरान में कितनी बार आया हुआ है आऊज़ु जो लफ्ज है ना। अगर आपने इसका तर्जुमा याद कर लिया है, समझ लिया है, तो आप समझे कि आपने 17 लफ्ज कुरान मजीद के याद कर लिए हैं। ठीक है। और मिन जो है वो 3000 बार आ चुका है तकरीबन। अल्लाह का नाम जो है वो 2700 बार आ चुका है, 2700 बार आ चुका है। शैतान 88 बार आ चुका है, 88 टाइम्स।
رجیم جو ہے یہ 14 بار آ چکا ہے قرآن مجید میں. تو آپ نے دیکھو نا سینکڑوں بلکہ ہزاروں لفظ یاد کر لیے ہیں اگر آپ نے اس کا ترجمہ یاد کر لیا ہے تو. اب ذرا یہ دیکھیں اعوذ کو احباب، جو آج ضروری چیز ہے آپ اس پہ توجہ کریں، جو لوگ بالکل نئے ہیں نا ان کے لیے اسپیشلی، اور باقی صبر سے کام لیں، جن کو آتا ہے نا وہ صبر سے کام لے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر کا بھی جو ہے نا جزا دے گا انشاءاللہ. اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں. یہ جو شروع میں حمزہ ہے نا احباب، یہ جو حمزہ آیا ہوا ہے شروع میں، یہ اصل میں انا کی وجہ سے آیا ہوا ہے. انا جو ہے نا انا کی جگہ پر آیا ہے. انا کا مطلب ہوتا میں، انا میں. تو انا پورا لفظ نہیں آیا بلکہ صرف اس کا حمزہ آ گیا ہے یہاں پر، اور اس کا مطلب ہو گیا ہے میں. اور عوز کا مطلب کیا ہے؟ عین و زال، اس کا مطلب ہوتا ہے پناہ. اور اس سے قرآن مجید میں 7 لفظ بنے ہیں، جو قرآن مجید میں 17 بار آ چکے ہیں اس طرح کے الفاظ. ٹھیک ہے. اور اعوذ کا ترجمہ ہم فعل حال میں کریں گے، پریزنٹ ٹینس میں کریں گے، تو اس کا مطلب بنے گا میں پناہ مانگتی ہوں. اچھا اس کو آپ دیکھیں ذرا یہ کیسے بن گیا، اور یہ ہم نے اس کو کیا، یہ دیکھو یہ اعوذ کے میں نے سارے لفظ یہاں دے دیے ہوئے ہیں، یہ آپ کو سینڈ کر رہا ہوں جنہوں نے نہیں پڑھے. اعوذ سے بننے والے 7 لفظ ہیں جو قرآن مجید میں 17 بار آ چکے ہیں، وہ آپ کو بھیج رہا ہوں میں یہاں. ٹھیک ہے. اچھا لیکن آپ دیکھیں کہ ہم لوگ، آپ لوگوں نے 4 ضمیریں یاد کی ابھی. ٹھیک ہے. وہ جو 4 ضمیریں تھی اس میں ہم نے آپ سے کہا کہ انا، انتا، ہوا اور نحنو، یہ 4 ہمارے پاس ضمیریں آ گئی ہیں. یہ دیکھیں ذرا غور کریں تو آپ کو میں ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو 2 پورے ٹینس یاد ہو جائیں گے، پورے ٹینس یاد ہو جائیں گے. اس کو ذرا غور سے دیکھیں احباب. یہ دیکھیں اس کو ہم کہتے ہیں اتین. اتین کا مطلب ہوتا ہے، یہ دیکھو الف، شروع میں الف ہے، یہ الف جو ہے یہ ریپرزینٹ کرے گا انا کو، میں. انا سے ہم نے لے لیا ہے حمزہ، انتا سے لے لیا ہے تا. یہ انتا سے جو ریپرزینٹ کرے گا انتا کو وہ تا ہے. اور ہوا سے ہم نے یا لے لی ہے. ہوا میں یا نہیں دکھائی دے رہی لیکن ہوا میں یا ہے، اور ہم نے وہ یا لے لی ہے یہاں پر. آپ یوں سمجھیں کہ ہوا کا اس کی جو جو ریپرزینٹ کرے گا علامت وہ یا ہے بس. نحنو، نحنو سے ہم نے نون لے لیا ہے. اور یہ جو 4 بن گئے ہیں نا، ان چاروں کو، یہ جو 4 بنے ہیں ان کو ہم نے ایک ساتھ ملا دیا ہے اور بنا دیا ہے اتین. اتین، تاکہ یہ 4 ہمیں یاد رہے کہ حمزہ جو ہوگا یہ انا کے لیے ہے، تا جو ہے یہ انتا تم کے لیے ہے، یا کا مطلب ہوگا وہ، اور نون کا مطلب ہوگا ہم. یہ ہم نے ان چاروں سے لے لیے ہیں. اب دیکھو فرق کیا اس سے آتا ہے. ایک لفظ آپ نے سیکھا اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں. اس میں کہاں سے آیا؟ یہاں سے آیا. میں یہاں سے آ گیا انا سے. ہم نے کہا تھا کہ یہ حمزہ جو ہوتا ہے شروع میں آتا ہے تو یہ انا کی علامت ہے. اور ہم نے کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں، تو پناہ تو یہ آ گیا عوز، عوز کا معنی پناہ ہو گیا. یہ مانگتا ہوں کہاں سے آ گیا؟ میں پناہ مانگتا ہوں. بھائی یاد رکھو، ایک جملہ یاد رکھو کہ جب بھی کسی ورب کے شروع میں اتین آ جائے، اتین، اتین میں نے بتا دیا آپ کو، الف تا یا نون جب آ جائے تو ترجمہ حال میں کریں گے. ترجمہ ہمیشہ حال میں کریں گے اگر اتین آ جائے تو اعوذ کا معنی ہو گیا میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں. انا میں فرق نہیں ہوتا مذکر اور مؤنث کا، کوئی فرق نہیں ہوتا مذکر اور مؤنث کا، اس لیے ہم ترجمہ کرتے ہیں میں پناہ مانگتا ہوں. لیکن یہی اگر حمزہ میں چینج کر دوں، یہی حمزہ جو ہے اگر اس کو اس کی جگہ پہ تا لگا دوں میں، تعوذ، اور کچھ چینج نہیں کرنا، کچھ بھی زبر زیر پیش کچھ بھی چینج نہیں کرنا، صرف تا لگانی ہے، تا زبر تا. تو تعوذ، تم پناہ مانگتے ہو. ہوا آ گیا، یا ہے اس کی علامت، اور ہم نے یا لگا دی تا کو ہٹا کے، تو ہم کہیں گے اس، وہ وہ پناہ، وہ وہ پناہ مانگتا ہے. وہ وہ، پناہ اور نحنو کی جگہ پہ آئے گا نعوذ، ہم ہم پناہ مانگتے ہیں. اب ہمارے ہاں جو اردو میں 2 چیزیں مستعمل ہیں بہت زیادہ، ایک ہے اعوذ، میں پناہ مانگتا، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من ذالک، اس سے میں پناہ مانگتا ہوں. اور ہم کہتے ہیں نعوذ باللہ، ہم پناہ مانگتے ہیں. یہ 2 بہت مشہور ہیں. تو دونوں میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے صرف علامت چینج کی ہے.
ٹھیک ہے، ہم نے صرف علامت چینج کی. اس کو ایک اور طریقے سے بھی دیکھیں احباب، ایک اور طرح سے دیکھیں. فعل مضارع، فعل مضارع کیا ہوتا ہے اس کو سمجھے کہ ہمارے پاس دو زمانے ہوتے ہیں عربی میں، ایک ہوتا ہے ماضی اور ایک ہے مضارع. اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اگر تو اتین آ جائے اتین، تو فوراً سمجھ جائے کہ میں نے ترجمہ مضارع میں کرنا ہے، پریزنٹ ٹینس میں کرنا ہے. اور مضارع جو ہوتا ہے یہ صرف حال نہیں ہوتا بلکہ مستقبل کے لیے بھی یہی لفظ ہے، کوئی اور لفظ نہیں ہے اس کے لیے، مستقبل کے لیے قرآن مجید میں. ٹھیک ہے، یہی لفظ ہے. تو یہ حال اور مستقبل دونوں کے لیے ہے. اچھا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اتین آ گیا تو ترجمہ حال میں کروں گا، اور اتین نہ ہو تو ماضی میں ترجمہ کروں گا. ابھی آپ نے کہا تھا نا کہ منع، اس نے منع کیا، آپ نے ترجمہ ماضی میں کیا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ اتین نہیں ہے نا، اس لیے. اگر یہ ہوتا نا امنع، میں منع کرتا ہوں، اگر یہ اتین آ جاتا تو اتین تو تھا نہیں، اس لیے آپ نے کہا کہ اس نے منع کیا یا منعوا، ان سب نے منع کیا. چونکہ یہاں پہ شروع میں اتین نہیں ہے اس لیے اب ماضی میں ترجمہ کرتے رہے. اب یہاں دیکھو حال میں ترجمہ کر رہے ہیں، دیکھو دوبارہ دیکھیں. اتین الف تا یا نون کا مجموعہ ہے، اور یہ فعل مضارع حال اور مستقبل کی پہچان ہے. پہچان، یہ جملہ یاد رکھیں بس. انا سے حمزہ لیا ہے ہم نے، یعنی میں، یہاں پہ لکھو اردو میں. انتا تم، انتا سے ہم نے تا لے لی ہے تعوذو. ہوا سے ہم نے لے لیا ہے یعنی وہ، اس سے میں یا لے لی ہے. اور نحنو یعنی کہ ہم، اور نون لے لیا ہے، نعوذو کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اعوذو تعوذو نعوذو یا نعوذو یعوذو. آپ نے اس کو ایسے ہی یاد رکھنا ہے جیسے یہ لکھا ہوا ہے. یہ چارٹ میں آپ کو بھیج رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو ایسے ہی دیکھنا ہے. اچھا، اس کے ساتھ یہ دیکھو، ایک اور بھی چیز دیکھ لو ساتھ میں. جیسے ایسے آپ نے یاد کرنا ہے باب، ان میں سے نا آپ نے ایک یاد رکھنا ہے بس، ایک لفظ، ایک جو لائن ہے نا آپ نے یاد رکھنی ہے، اور اس کو 40 مرتبہ پڑھنا ہے. آپ لوگوں نے ضمیروں کو 40 مرتبہ نہیں پڑھا، یہ بہت افسوس کی بات ہے. یہ 40 مرتبہ کا عدد پورا کرنا لازمی سر ہے. پڑھا تھا، اچھا جی ہاں، جس سر نے پڑھا پڑھا ہے ہے میں. وہ تو پھر وہ تو کامیاب ہے نا، جس نے پڑھا ہے وہ تو زندہ باد. اچھا دیکھو، یہ دیکھو، سب کو کرنا چاہیے، سب کو، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، ٹھیک ہے، کہ اس نے نہیں کیا. اب آج پھر بتا رہا ہوں آپ کو، آپ نے اس کو 40 مرتبہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، دیکھو ایسے پڑھنا ہے. انا انامو، یہاں ترجمہ میں لکھ رہا ہوں، آپ اس کو ترجمہ بھی یاد کرو. میں سوتا ہوں، انا انامو، میں سوتا ہوں. انتا تنامو، تم سوتے ہو. ہوا ینامو، وہ سوتا ہے. نحنو ننامو، ہم سوتے ہیں. یا پھر یہ یاد کر لو، انا اجلسو، میں بیٹھتا ہوں، میں بیٹھتا ہوں. انت تجلسو، تم بیٹھتے ہو. ہوا یجلسو، وہ بیٹھتا ہے. نحنو نجلسو، ہم بیٹھتے ہیں. یا یہ یاد کر لو، یا پھر یہ یاد کر لو، انا امشی، میں چلتا ہوں. انا امشی، میں چلتا ہوں. انت تمشی، تم چلتے ہو. ہوا یمشی، ہو چلتا ہے. نحنو نمشی، ہم چلتے ہیں. یہ یاد کر لو 40 بار. یا پھر انا استيقظو، یہ لفظ ذرا مشکل ہے. استيقظو، استيقظو، انا استيقظو، میں جاگتا ہوں. انت تستيقظو، تم جاگتے ہو. ہوا يستيقظو، وہ جاگتا ہے. نحن نستيقظو، ہم جاگتے ہیں. تو احباب یہ ان چاروں میں سے کوئی یاد کر لیں، یہ آپ کو بھیج رہا ہوں. اور اگر یہ یاد نہ کر سکو تو اعوذ والا آپ کے پاس سب سے بہترین ہے، آپ یہ یاد کر لو. انا اعوذ، انت تعوذ، ہوا یعوذ، نحن نعوذ. بس یہ یاد کر لو، قرآن مجید کا لفظ ہے، آپ کو یہ بھی یاد رہے گا کہ قرآن مجید کا لفظ تھا، ثواب بھی آپ کو ہوگا اس طرح. تو یہ ترجمہ ساتھ میں ذہن میں رکھا کریں کہ میں اور تم اور وہ اور ہم، یہ آپ نے نہیں بھولنا، یہ ساتھ میں رکھیں. اسی طرح احباب اگر دیکھیں نا آپ سورہ فاتحہ میں دیکھیں تو آگے لفظ آ رہا ہے ایاکا نعبدو، ایاکا نعبدو. یہ نون کس کو ریپرزینٹ عبادت کرتا ہے کرتے احباب؟ نعبدو، ہیں ہم نحن نحن نون ہم نحن، عبادت ہم کرتے عبادت کرتے ہیں، ہم. اب اگر میں کہوں نا کہ میں عبادت کرتا ہوں تو میں کیا کروں گا؟ اس نون کو کاٹ دوں ہیں گا، اعبدو اعبد. اس کی جگہ پہ اعبدو حمزہ لگا دوں گا، حمزہ ایسے اعبدو. باقی چینج نہیں کروں گا کچھ بھی. اعبدو میں میں عبادت کرتا ہوں.
वो इबादत करता है, याबुदो, या يعبد. लगा दो। और अगर तुम इबादत करते हो तो ताबुदो, تعبد. तुम इबादत करते हो, ये आपको पक्का हो जाएगा। इसी तरह आपने कहा नस्ताइन, नस्ताइन में अगर आप देखें ना, हम मदद मांगते हैं, तो ये हम आ गया, देखो यहां से आ गया नून से, नस्ताइन, नून। हम मदद मांगते हैं। तो अगर मैं इसको चेंज करना चाहूं, जैसे मैं मदद मांगता हूं, क्या करूंगा, नून को काट दूंगा। أستعين. हाँ, أستعين. शाबाश, सिर्फ सबसे पहले मैं हमजा लगा दूंगा, अस्ताइन। अच्छा, और फिर इसके साथ क्या लगाऊंगा, ये काट के, तो अगर मैं कहूँ तुम मदद मांगते हो, तो मैं तस्ताइन कर दूंगा, इसको ता लगा दूंगा। أستعين. तस्ताइन। और वो करता है तो या लगा दूंगा, यस्ताइन, يستعين. वो मदद, हाँ, यस्ताइन। वो मदद यस। मांगता है। तो आप फकत आज जो काम है ना, आज का जो आज काम है, सिर्फ इतना काम है कि आपने अतैन के साथ एक वर्ब को याद करना है, बस। ये तीन वर्ब आपको सूरह फातिहा में तीन वर्ब है, वो तीनों आपको दे दिए हैं, तीन वर्ब। ठीक है, वो तीनों वर्ब जो है वो आपको प्रेजेंट टेंस में है, तो मैंने आपको वो दे दिए, बता दिए हैं। इंशाल्लाह आप इस पे प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह फिर कल इस पे हम दोबारा इंशाल्लाह आगे चलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। और हम ये सूरह फातिहा नहीं करेंगे, हम औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ के ना सूरह बकरा शुरू करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन पहले आपको इनके लफ्ज़ मानी बता दूं मैं आपको, इंशाल्लाह ताला। चले, अस्सलाम वालेकुम إن रहमतुल्लाह। شاء الله. वालेकुम وعليكم अस्सलाम। السلام.